السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اللہ کی بادشاہت اور اس کے اسماء حسنی، یعنی جو اس کے خوبصورت نام ہیں ان کا گہرا مطلب۔ صحیح کہا۔ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، مطلب انسان کو جب بھی تھوڑی سی بے لگام طاقت ملتی ہے نا تو وہ بس فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ طاقت کے ساتھ ہی یہ کرپشن، بگاڑ اور تکبر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جی ہاں، اور مطلب یہ کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ انسان اپنی ابتدا میں کتنا بے بس ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اختیار ملتے ہی وہ سب بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت اسی حقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ فرمایا گیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یعنی جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے۔ تو پھر یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے میری نظر میں۔ اگر انسانی بادشاہت کا نظام اتنا خامیوں بھرا اور ظالمانہ ہے تو کائنات کے سب سے عظیم بادشاہ یعنی اللہ کی بادشاہت اس انسانی فساد سے پاک کیسے ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی سوچنے پر مجبور کر دینے والا آغاز ہے۔ انسانی طاقت اور تکبر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ہاں، مطلب یہ تو فطرتی لگتا ہے نا۔ بالکل، جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہ مقام اصل میں کس نے دیا ہے۔ صحیح کہا، وہ خود کو اس طاقت کا اصل مالک سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں، اور یہی بھول اس کے اندر گھمنڈ پیدا کرتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اللہ کی بادشاہت کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی بادشاہت بے داغ اور مکمل ہے۔ اچھا، آج ہم اسی تصور کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کے 4 نہایت خوبصورت ناموں جیسے المالک، المالک، الملیک اور الجلیل پر بات کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور گہرا موضوع ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب کسی عام انسان کو اچانک عظیم طاقت مل جائے تو اس کی نفسیات کیسے بدلتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے بڑھ تر اور دوسروں کو کمتر محسوس کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک عام انسانی رویہ ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اس فطری رجحان کے بالکل الٹ ہیں۔ مجھے یہاں فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور یاد آ رہا ہے۔ آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، لیکن ان کے اندر خوف اتنا تھا کہ وہ راتوں کو جاگ کر عوام کا پہرا دیتے تھے۔ جی ہاں، اور ان کی اسی کیفیت کو ایک واقعے نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ایک بڑا ہی فکر مند سوال پوچھا کہ یا سلمان، کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ اور اس پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا جواب تو واقعی بہت توجہ طلب تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ عوام کے مال سے 1 درہم بھی غلط استعمال کریں یا اسے اس کی صحیح جگہ پر خرچ نہ کریں تو آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں۔ اور اس بات کا اثر اتنا گہرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ صحیح کہا، وہ اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ یہ رونا دراصل اس احساس ذمہ داری کا بوجھ تھا جو اصل عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دراصل طاقت اور ذمہ داری کے درمیان اس باریک فرق کو سکھاتا ہے۔ انسانی بادشاہوں کی طاقت کا انحصار عموماً خوف پیدا کرنے اور دبدبہ قائم رکھنے پر ہوتا ہے۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں لوگ ڈرتے رہیں ان سے۔ ہاں، وہ طاقتور دکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو طاقت کے سامنے پگھلتے نہیں تھے، اور ظاہر ہے یہ تربیت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ مجھے فتح مکہ کا وہ دن یاد آ رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم فاتح کے طور پر شہر میں داخل ہوئے۔ بالکل، وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ جی، اور اس وقت ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جو خوف اور اپنے پچھلے جرائم کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ اب کسی جابر حکمران کا قہر اس پر ٹوٹے گا۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ کائنات کے سب سے عظیم فاتح کا رویہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے اسے کیا فرمایا بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو مکہ کی ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یعنی دنیا کے بادشاہ رعب ڈالتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانی حیثیت یاد دلا کر خوف دور کر رہے تھے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں اللہ کی بادشاہت کا اصل تصور سمجھ آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں دو اہم تصورات کو سمجھنا چاہیے، رب اور مالک کے درمیان کیا فرق ہے۔ جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ذات ہے جو پالنے والی ہے۔ رب کا تعلق انسان کی انفرادی بہت ہی ذاتی زندگی اور رحمت سے ہے۔ یعنی جو ذات ہماری چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا خیال رکھتی ہے وہ رب ہے۔ جی ہاں۔ دوسری طرف مالک کا تصور عوامی اختیار یا ریاست کے قوانین نافذ کرنے والے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسانی دنیا میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں مل سکتی اکثر۔ ہاں، کیونکہ ایک بادشاہ جو کروڑوں لوگوں پر حکومت کرتا ہے اس کے پاس یہ وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کی ذاتی پریشانی سنے۔ صحیح بات ہے، وہ ریاست چلاتا ہے، فرد نہیں۔ لیکن قرآن اللہ کی ذات کے لیے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی نماز میں پڑھتے ہیں رب العالمین، اور اس کے فوراً بعد مالک یوم الدین۔ یا پھر سورہ الناس میں دیکھ لیں جہاں رب الناس مالک الناس فرمایا گیا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کائنات کا سب سے طاقتور بادشاہ ہونے کے باوجود ہر ایک انسان کا وہ مہربان رب بھی ہے جو اس کی سرگوشیاں تک سنتا ہے۔ واقعی یہ کتنا تسلی بخش احساس ہے۔ بالکل، کائنات کا نظام چلانے کی مصروفیت اسے آپ کی فریاد سننے سے نہیں روکتی۔ اسی سچائی کی وجہ سے مسلمان صبح و شام اس بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ صبح کہتے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ، اور شام کو امسینا و امس الملک للہ پڑھتے ہیں۔ یعنی دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ جب ہم المالک کے لفظ پر مزید غور کرتے ہیں تو دنیا میں جو انسانی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بادشاہت ہمیشہ کسی سہارے پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، انہیں فوج اور وزیر چاہیے ہوتے ہیں۔ صحیح، انہیں تاج چاہیے، تخت چاہیے، عوام کی تصدیق چاہیے۔ اگر فوج بغاوت کر دے تو تخت گر جاتا ہے، ان کی طاقت کھوکھلی اور دوسروں کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں یہ المالک ہونا انسانی بادشاہوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، الملک کی اصل خوبصورتی ہی اس کی بے نیازی میں ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے جسے کسی کی تصدیق یا کسی کے ووٹ کی قطعاً ضرورت نہیں۔ یعنی اگر کوئی نہ بھی مانے تو اس کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک۔ نہ کسی نے اسے یہ مقام دیا ہے، نہ کسی نے تاج پہنایا ہے۔ جبکہ انسانی بادشاہت تو خون خرابے سے آتی ہے یا وراثت میں ملتی ہے۔ صحیح کہا، اور اللہ کی بادشاہت ازلی اور آبادی ہے۔ دنیا کے سب تخت چاہے کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، صرف چند سالوں کی ادھار دی گئی مہلتیں ہیں۔ یہ ادھار والی بات نے مجھے فرعون کے نفسیاتی غمان کی یاد دلا دی۔ وہ انسان جس نے اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر خود کو خدائی کے مقام پر سمجھ لیا تھا۔ ہاں، فرعون کی مثال تو بڑی واضح ہے اس معاملے میں۔ سوچ یہی تھی کہ ان کی دولت اور ان کے ممیفائڈ جسم ان کی طاقت کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہی تو، اللہ نے اسے سمندر کی لہروں میں غرق کر دیا، اس کی لاش کو نشان عبرت بنا کر بچا لیا تاکہ آنے والا ہر مغرور فرد دیکھ سکے۔ قرآن خود سوال اٹھاتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یعنی کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ بالکل، قیامت کے دن جب سب فنا ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا انا الملک، یعنی میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں گیا ان کا غمنڈ؟ اور یہی دراصل مالک یوم الدین کی حقیقت کا اظہار ہوگا۔ دیکھیں، اس لفظ کو قرات میں مالک یعنی بادشاہ اور مالک یعنی اونر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، تو ان دونوں طرح پڑھنے میں کیا فرق واضح ہوتا ہے؟ یوم الدین کا مفہوم یہاں یوم الدین یعنی قرض چکانے اور انصاف کے دن سے ہے۔ ذرا غور کریں اس دن کیا ہوگا۔
دنیا کے جو عظیم ترین سرمایہ دار ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ مالک ہیں، اس روز انہیں احساس ہوگا کہ اصل میں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں تھے۔ یعنی انسانی ملکیت صرف ایک وہم تھا، ایک امتحان تھا۔ صحیح کہا۔ لیکن اس خوف کے مقام پر اللہ کی حکمت دیکھیں کہ سورہ الفاتحہ میں اس عظیم نام سے ٹھیک پہلے اس نے اپنی صفات الرحمن الرحیم بیان کی ہیں، تاکہ ہم مایوس نہ ہو جائیں اور اسے سخت ظالم نہ سمجھ لیں۔ بالکل، وہ بادشاہ انصاف کرنے سے پہلے کامل رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو واقعی خوف کو امید میں بدل دیتا ہے، اور اسی ملکیت سے جڑا ایک اور وسیع تصور مالک الملک کا ہے۔ سورہ الملک کی شروعات میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اور پھر آگے حیات اور ممات کا ذکر جس ترتیب سے ہے نا، وہ مجھے ہمیشہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، یہاں موت کا ذکر زندگی سے پہلے آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو موت پہلے آنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی پر، ان سانسوں پر ہمارا کوئی اختیاری نہیں ہے۔ جب ہم خود اپنے وجود کے مالک نہیں تو دنیا کی باقی چیزوں کی کیا حیثیت بچتی ہے؟ وہی نا، جب کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پڑھیں للہ ما اخذ ولہ ما آتا، یعنی جو اس نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اسی کا تھا۔ اس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم یہاں مالک نہیں بلکہ صرف کرایہ دار ہیں، رینٹرز ہیں۔ صحیح، سب کچھ وقتی طور پر دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ جو تحقیق آپ نے پیش کی ہے وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب انسان المالک اور المالک کو مانتا ہے تو ملکیت کا نشہ اتر جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن قرآن ہمیں ایک تیسرے لفظ سے بھی ملواتا ہے، الملیک۔ ملکیت ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پر حکم نافذ کر سکنا ایک مختلف سطح کی قدرت ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک عام سا سوال ابھرتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس زمین تو تھی، لیکن جب حکم نافذ کرنے کا وقت آتا تھا تو فوج یا عوام بات نہیں مانتے تھے۔ ہاں، ان کی اپنی زمین پر حکمرانی نہیں چلتی تھی۔ تو صرف مالک ہونے سے کامل طاقت تو ثابت نہیں ہوتے نا، اور الملک اس کمی کو کیسے پورا کرتا ہے؟ یہ بڑا منطقی سوال ہے۔ دراصل الملک وہ تصور ہے جو اس کمی کو مکمل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے جس کے حکم سے بچنا ناممکن ہے۔ ہی از دی انیویٹیبل کنگ۔ یعنی اس کی بات ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گی۔ بالکل۔ قرآن اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے، فی مقاد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی لوگ آخرت میں اس ملک کے پاس ہوں گے جو طاقتور اور حکم چلانے والا ہے۔ دنیا میں تو بغاوتیں ہوتی ہیں، تخت الٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نظام میں ایسی کوئی بغاوت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو انسان دنیا کے طاقتور لوگوں کی خوشامد نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اصل پناہ صرف اس ملک کے قریب ہے۔ یہ سوچ انسان کو بے خوف کر دیتی ہے واقعی۔ لیکن یہاں ایک نفسیاتی مسئلہ اور ہے۔ دنیا میں جب کسی کی طاقت مطلق ہو اور اس سے بچا نہ جا سکے تو لوگ اس سے ڈرتے تو ہیں، پر دل میں عزت نہیں ہوتی۔ ہاں، لوگ سزا کے ڈر سے سر جھکاتے ہیں، روح دور بھاگنا چاہتی ہے اس سے۔ صحیح۔ تو پھر اللہ کے معاملے میں یہ جلال اور ادب کیسے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ڈر کے باوجود قریب جانا چاہتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ایک اور عظیم نام الجلیل پر غور کرنا ہوگا۔ الجلیل کا تعلق اس شان اور جلال سے ہے جو صرف خوف نہیں پیدا کرتا بلکہ احترام اور عزت جگاتا ہے۔ یعنی یہ عام بادشاہوں کے خوف سے مختلف ہے؟ ہاں، اللہ کا جلال ایک مقناطیس یا میگنیٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ انسانی روح اپنی نامکمل حیثیت جانتی ہے، ڈرتی ہے، مگر سجدے میں گر کر قریب ترین ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آئی سی۔ تبھی تو نماز کے آخر میں ہم کہتے ہیں تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ بالکل، یہ اس جلال کا محبتانہ اقرار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ اس بات کو تاریخ سے جوڑ کر دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ جب ہم اس خالص جلال کی بات کرتے ہیں تو حضرت عروہ ابن مسعود کا واقعہ بالکل سامنے آ جاتا ہے، جو صلح حدیبیہ کے وقت پیش آیا۔ صحیح،
وہاں وہ سفیر بن کر آئے تھے نا مکہ والوں کی طرف سے۔ جی بالکل، جب وہ واپس مکہ گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں سے جو کہا وہ روح کو جھنجھوڑنے والا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں روم کے کیسر اور فارس کے کسرا کے محلوں میں گیا ہوں۔ یعنی دنیا کی عظیم ترین طاقتیں۔ ہاں، ان کی شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور اس ادب کی وجہ کوئی تخت یا تاج نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی پر اپنے صحابہ کے درمیان عام سے لباس میں بیٹھے تھے۔ اسی جلال کی مثال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے قول میں بھی ملتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی زندگی تو تجربات سے بھری تھی، لیکن جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کامل وضاحت نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں؟ کیا انہوں نے انہیں ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا؟ دیکھا تو تھا، لیکن ان کے جلال اور رعب کی وجہ سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کبھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ ہی نہیں پائے۔ ایک روحانی جھجک اور احترام روکے رکھتا تھا انہیں۔ اگر ایک مخلوق کا یہ جلال ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اس الجلیل، اس خالق کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ تصور اتنا وسیع ہے کہ عام انسان کی عقل ڈھنگ سے اسے قبول نہیں کر پاتی، لیکن جب کسی کے دل میں یہ اتر جائے تو کیا اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے امام الاسمعی رحمۃ اللہ اور اس بدو کا واقعہ یاد آ رہا ہے، جب ان کی ملاقات ہوئی اور بدو نے قرآن سنانے کو کہا۔ وہ بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ جب امام صاحب نے سورۃ الزاریات کی آیت پڑھی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، تو اس بدو کا کیا رد عمل تھا؟ اس بدو نے فوراً کہا، بس کافی ہے، اور جا کر اپنا اونٹ ذبح کر دیا، سب کچھ صدقہ کر دیا اور مکمل اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ پھر اگلی دفعہ حج میں وہ دوبارہ ملا اور اگلی آیت سننے کی خواہش کی۔ اور پھر جب اس نے یہ آیت سنی کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تو وہ پکار اٹھا اور رونے لگا۔ ہاں، وہ روتے ہوئے بولا کہ سبحان اللہ، کس نے اتنی عظیم ہستی کو غصہ دلایا کہ اسے قسم کھانی پڑی؟ کیا لوگوں نے پہلی بار اس کی بات کا یقین نہیں کیا؟ وہ اس جلائیت سے اتنا مغلوب ہوا کہ یہ 3 بار دہرایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے الجلیل کا اصل اثر۔ تو ان ناموں کو واقعی سمجھنے سے ہمیں کیا واضح ہوگا؟ اگر ہم سمجھ لیں تو عظیم بادشاہ کی 2 مختلف پکاروں کا فرق واضح ہو جائے گا، جو ہمارے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ یہ 2 مختلف پکاریں کس وقت اور کس صورت میں ہوتی ہیں؟ الملک اور الجلیل دونوں کی تاثیر اس میں دکھتی ہے۔ پہلی پکار وہ ہے جو ہر رات کو نزول فرماتی ہے، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، تو عظیم بادشاہ دنیا کے آخری آسمان پر آ کر پکارتا ہے، انا الملک، کون ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے تو میں عطا کروں۔ یعنی رحم کی پکار ہے جہاں دروازے کھلے ہیں اور کوئی پہرے دار نہیں درمیان میں۔ بالکل، لیکن اسے قیامت کی دوسری پکار کے ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ اس دن جب اللہ آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا تو لہجہ مختلف ہوگا۔ فرمائے گا، انا الملک، کہاں ہیں دنیا کے مغرور اور ظالم؟ لفظ وہی ہے، انا الملک، لیکن پہلی بار شفقت سے تھی اور دوسری بار حساب اور جلال کے ساتھ۔ فیصلہ ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج رات پکارنے والے المالک کی آواز پر توبہ اور عجزی دکھائیں گے تو کل فرحت اور بخشش ملے گی۔ اور اگر اسے تکبر میں انسنا کیا تو آخرت میں سخت غضب کا سامنا ہوگا۔ واقعی یہ دونوں منظر انسان کو گہری فکر میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ میری نظر میں یہ ہے کہ اللہ کا مالک ہونا صرف قبضہ نہیں ہے، بلکہ اس میں رحم، جلال اور بے نیازی سب شامل ہے۔ ہماری زندگی میں اس علم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم خود کو طاقتور محسوس کریں تو یہ یاد آ جائے۔ صحیح بات ہے، ہمیں اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے۔ اس سفر کو سمیٹتے ہوئے ایک دعا ایسے کی جا سکتی ہے کہ یا مالک، ہمیں یاد دلا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں، ہم صرف کرایہ دار ہیں۔ یا مالک، ہمارے دلوں سے تکبر ختم کر، کیونکہ تیرے حکم کو ٹالنا ناممکن ہے۔ یا جلیل، ہمارے دلوں میں اپنا ایسا ادب پیدا کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ذلیل نہ کرے۔ آمین۔
قرآن کی ہدایت بھی یہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے خوبصورت ناموں سے ہی اسے پکارو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس فہم اور تدبر سے بھری گفتگو نے سننے اور دیکھنے والوں کے ذہنوں میں نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ اپنا قیمتی وقت نکالنے اور اس تبادلہ خیال کو سننے کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ جی، میری طرف سے بھی بہت شکریہ سب کا۔ اگر اس گفتگو نے آپ کے سوچنے کا انداز بدلا ہے اور آپ ایسی ہی مزید معلومات سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اور آگے بھی شیئر کریں۔ بالکل، لیکن اجازت لینے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے تنہائی میں ضرور سوچیے گا۔ اگر کائنات کی ہر طاقت کا اختیار اصل میں اس ایک بادشاہ یعنی الملک کے ہاتھ میں ہے، تو انسان اپنے مستقبل کی پریشانیوں اور دوسرے انسانوں سے ڈرنے میں اپنی توانائی کیوں ضائع کرتا ہے؟ واقعی اگر فیصلہ اس تخت سے ہونا ہے تو زمین والوں سے خوفزدہ ہونے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ صحیح بات۔ چلیے اس فکر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔